بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ جب ولید بن عقبہ نے حضرت امام علی مقام کو بیعت کے لیے بلایا تو امام علی مقام نے بیعت سے صریحاً انکار کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں یزید کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا۔ تو وہاں سے آپ اٹھ کے گھر چلے آئے۔ تو جب آپ گھر پہنچے تو ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال تھا، اور بلکہ یقین تھا، گمان نہیں یقین تھا کہ کیونکہ آپ نے انکار کیا ہے یزید کی بیعت سے، تو یہ لوگ سکون سے خود بھی نہیں بیٹھیں گے اور مجھے بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ سوچا کہ کیوں نہ میں مدینہ شریف میں، بجائے اس کے کہ وہ ظاہر جانتے تھے کہ یہ مجھے قتل کریں گے، میری شہادت یعنی واقعہ رونما ہو سکتا ہے، تو یہ مطلب ہے خون ریزی مدینہ شریف میں نہ ہو، تو اس طرح پھر آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ مشورہ کیا، اور اسی دن ہی آپ نے پھر مدینہ شریف کو چھوڑ دینے کا دل میں ارادہ کیا، اور پھر آپ نے اپنے خاندان کے جو لوگ تھے ان کو وہاں سے اکٹھے کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کو وہاں سے جناب آپ نے سامان، ان کو فرمایا کہ اپنا سامان باندھ لو اور ہم مدینہ شریف کو چھوڑ کے مکہ شریف کی طرف چلے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت امام علی مقام نے رات مدینہ شریف، وہ جو شام تھی، حضور کے روضہ طاہر پہ حاضری دی، اور جنت البقیع شریف میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی مزارات پہ بھی حاضری دی۔ اور وہ منظر کیسا منظر ہوگا؟ مدینہ شریف کا چھوڑنا ایک عام مسلمان کے لیے بھی تکلیف دہ امر ہوتا ہے۔ جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جب جاتے ہیں مکہ المکرمہ میں، مدینہ شریف میں، تو وہاں سے جب حکم ہوتا ہے کہ اب تمہارا ویزا پورا ہو گیا، مدینہ شریف کے چھوڑ کے تم گھر جاؤ، تو وہ عجیب ایک کیفیت ہوتی ہے، دل پہ بڑا گراں گزرتا ہے اور دل بوجھل سا ہوتا ہے۔ یہ ایک عام بندے کی کیفیت ہے جو 21 دن کے لیے، 14 دن کے لیے یا 28 دن کے لیے جاتا ہے، لیکن جس نے زندگی مدینہ شریف میں گزاری ہو، جس کی پیدائش مدینہ شریف میں ہو، اور پھر جو یعنی مسجد نبی کے ممبر پہ اپنے نانا کی گود میں بیٹھ کے خطبہ سننے والا ہو، جو اسی مسجد نبی کے مصلی امامت پہ اپنے نانا کی پیٹھ پہ نماز کے دوران بیٹھا ہو، جس نے مدینہ شریف میں حضرت جبریل کے کندھوں پہ، پروں پہ بیٹھ کے سواری کی ہو، سیر کی ہو، وہ مدینہ شریف کے جس میں امام علی مقام نے اپنے نانا کے کندھوں پہ بیٹھ کے زلف واللیل کو ہاتھوں میں لے کے مدینہ شریف میں چکر لگائے ہوں، حضرت علی ان کو سیر کرانے کے لیے باہر لے جایا کرتے تھے، تو اس مدینہ شریف جس میں آپ کی پیدائش ہوئی، جس میں آپ نے زندگی کا بہت بڑا حصہ وہاں پر گزار دیا، اس میں نانا جان کی، حضور آقا کریم علیہ السلام کی، اپنی والدہ پاک کی، والد محترم کی، بھائی جان کی یادیں سب کچھ موجود تھیں، تو اس کو چھوڑنا ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ اور وہ حالات بھی بتا رہے تھے کیونکہ یہ سن 60 ہجری کے واقعات میں ہے، اور سن 60 ہجری وہ ہے کہ جس سے آقا کریم علیہ السلام نے خود پناہ مانگی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے، یہ حدیث کا مفہوم ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ آپ مدینہ شریف کی گلیوں میں یہ چکر لگایا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ لوگوں دعا کرو میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سن 60 ہجری سے پہلے زمین سے اٹھا لے۔ سن 60 ہجری میں لڑکوں کی حکومت، اور لڑکوں کی حکومت سے اللہ کے نبی نے بھی پناہ مانگی اور میں بھی پناہ مانگتا ہوں، اور دنیا نے دیکھا کہ 59 ہجری کو حضرت ابو ہریرہ کا انتقال ہو گیا، اور وہ بتایا کرتے تھے لوگوں کو، فتنے کے خوف سے وہ نام نہیں لیا کرتے تھے، ورنہ وہ ہر چیز ان کو آقا کریم علیہ السلام نے بتا دی تھی۔ اب وہ ایک خوف تھا سن 60 ہجری کا کہ آقا کریم علیہ السلام نے بھی اس کے بارے میں جو علم غیب کے ذریعے سے پیشین گوئیں حضور نے فرمائی تھی، صحابہ کرام کے دل میں خدشات تھے کہ کہیں وہی حالات پیدا نہ ہو جائیں، تو امام علی مقام نے رات کا کافی حصہ حضور کے روضہ اطہر، حضور کے حجر مبارک میں گزارا، وہ حاضری دی، اجازت لی، اور اس کے بعد انہوں نے سامان باندھا۔ سامان باندھنے کے بعد وہاں سے مختصر قافلہ اہل بیت کا لے کے
امام عالی مقام مکۃ المکرمہ چلے آئے۔ مکۃ المکرمہ یہ شعبان کا مہینہ تھا اور 60 ہجری میں امام عالی مقام مکۃ المکرمہ میں پہنچ چکے تھے۔ جب آپ مکہ میں پہنچے تو وہاں پر مکہ شریف میں آپ یہ چاہتے تھے کہ مدینہ شریف میں میری وجہ سے خون ریزی نہ ہو، اور مکہ شریف میں جب آپ پہنچے تو وہاں آپ نے مطلب وہ شعبان کے رمضان کے دن گزارے، تو لوگوں کو جیسے علم ہوا کہ نواسہ رسول وہ مکۃ المکرمہ میں آئے ہوئے ہیں، تو لوگ تو ہر طرف سے دوڑے آپ کی زیارت کے لیے، آپ کے دیدار کرنے کے لیے، اور جوک در جوک لوگ آتے رہے۔ اور جب وہاں پر صحابہ کرام جو رہتے تھے ان کو بھی جب معلوم ہوا کہ امام عالی مقام یہاں پر آئے ہوئے، حال احوال پوچھا گیا، ظاہر خبر تو پھیل گئی کہ یزید کی بیعت کا انکار کر کے امام عالی مقام جو ہیں وہ پناہ گزین کی یعنی صورت میں پناہ گزین کی طرح مکۃ المکرمہ میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ تو صحابہ کرام بھی آتے رہے، تو یہ خبر دور دور تک مملکت اسلامی میں پھیل گئی کہ امام عالی مقام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ خبر پھیل گئی تو اس کے بعد یعنی کوفہ کے جو لوگ تھے ان کو بھی یہ خبر ملی، تو انہوں نے پھر امام عالی مقام کی بارگاہ میں خطوط بھیجے اور انہوں نے کہا کہ اے امام، یزید چونکہ امیر بن چکا ہے اور اس نے اپنے امیر ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اس نے نعمان بن بشیر کو گورنر کوفہ جو ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ وہ ہم سے بیعت لیں۔ ہم نے ان کی بیعت نہیں کی، ہم ان کی امامت میں نماز جمعہ بھی ادا نہیں کر رہے اور ہم نے ان کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ آپ مہربانی کر کے یہاں کوفہ میں تشریف لے آئیں، کیونکہ ہم بغیر امام کے زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر آپ نہ آئے تو یہی مقدمہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کے خلاف بروز حشر پیش کریں گے۔ تو چنانچہ وہاں سے خطوط آنا شروع ہو گئے، 150 سے بھی زائد خطوط ان کوفیوں کے بڑے بڑے جو سردار تھے، معززین تھے، انہوں نے لکھے اور امام عالی مقام کو انہوں نے مجبور کیا خطوط کے ذریعے کوفہ آنے کے لیے۔ تو جب آپ کے پاس خطوط پہنچے تو آپ نے واپسی ان کو خط کے ذریعے سے جواب دیا اور آپ نے فرمایا کہ میں تو فی الحال نہیں آنے والا، لیکن میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہاری طرف اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے بھیجنے والا ہوں۔ اگر وہ وہاں پر پہنچیں گے، کوفہ کے اندر دیکھیں گے کہ اگر حالات سازگار ہیں، ہمارے آنے کے حالات وہاں پر ہیں، تو پھر تو میں ضرور وہاں پر آ جاؤں گا۔ اگر انہوں نے بتایا کہ حالات سازگار نہیں ہیں تو پھر میں وہاں پر نہیں آؤں گا، اور اس طرح حضرت نے اپنا نائب اور خلیفے کے طور پر حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔